علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی روشنی اور میں ہوں آپ کا دوست سید زین العابدین جعفری۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا قرآن درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر أمرا والله بصير بما يعملون۔ ان سے کہو اگر ہے تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں مخصوص دوسرے انسانوں کے لیے نہیں تو تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے، اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے یہ لوگ موت کی کبھی بھی بسبب ان گناہوں کے جنہیں آگے بھیج چکے ہیں کما کر یہ اپنے ہاتھوں، اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ اور یقیناً پاؤ گے تم ان یہودیوں کو سب سے بڑھ کر حریص جن کا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ کاش ملے اس کو عمر 1000 سال، حالانکہ نہیں ہے بچانے والا ان کو عذاب سے، اور یہ اس قدر عمر کا ملنا بھی، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو یہ کر رہے ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون۔ کہہ دو جو شخص ہے دشمن جبریل علیہ السلام کا، معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام ہی نے تو اتارا ہے قرآن تمہارے قلب پر اللہ کے حکم سے تصدیق کرتا ہوا ان کتابوں کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، اور قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ جو ہے دشمن اللہ کا اور ان کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل و میکائیل علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ اور بے شک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف ایسی آیت جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہے، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہیں۔
نافرمان ہیں۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَّذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہیں کوئی عہد کیا تو اٹھا کر پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے ان ہی میں سے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُم رَّسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا ہوا ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں تو بے شک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اللہ ہی کی کتاب کو پس بشوت اس طرح کہ گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور بے شک لگ گئے ان خرافات کے جنہیں پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا۔ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور پیچھے لگ گئے اس علم کے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، یعنی ہاروت اور ماروت پر، حالانکہ وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو وہ علم جب تک کہ نہ کہہ لے یہ کہ ہم تو محض ایک آزمائش میں، لہذا تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ایسی چیز جو جرائی ڈال دے وہ اس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، حالانکہ وہ نہیں پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اللہ کے اذن سے۔ اور سیکھتے تھے یہ لوگ ان سے ایسی چیزیں جو نقصان تو پہنچائیں انہیں لیکن نفع بالکل نہ دیں، حالانکہ نہ وہ خوب جانتے تھے کہ بے شک جو اس کا خریدار بنا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور یقیناً بہت ہی بری تھی وہ چیز کے پیچھے ڈالا تھا انہوں نے اس کے
اور اپنے جانوں کو کاش وہ جانتے. وَلَوْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ غَيْرِ عِلْمٍ رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. مَا نَنسَخْ مِنْ آيَاتٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَوَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک وہ ثواب جو اللہ کے ہاں سے مل کہیں بہتر تھا کاش وہ جانتے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ کرو رائنا بلکہ کہا کرو انظرنا اور توجہ سے سنا کرو. اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک. اور نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور نہیں پسند کرتے مشرک اور اس بات کو کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر ہو تمہارے رب کی طرف سے مگر اللہ خاص کر لیتا ہے اپنے رحمت کے ساتھ جس کو چاہے اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا. نہیں منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو یا بھلا دیتے ہیں کسی آیت کو تو عطا کرتے ہیں بہتر اسے یا ویسی ہی. کیا نہیں جانتے تم کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. پھر کیا چاہتے ہو تم کہ سوالات اور مطالبات کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے سوالات اور مطالبات کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے تو یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھی راہ سے دل و جان سے چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس
پھیر دے تم کو، یعنی تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دے حسد کے پناہ پر جو ان کے دلوں میں ہے بعد اس کے کہ کھول کر سامنے آ گیا ان کے حق، سو تم معاف کرتے رہو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ نافذ فرمائے اللہ خود ہی اپنا فیصلہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے پیچھو گے تم اپنے لیے کسی قسم کی بھلائی پا لو گے اسے اللہ کے ہاں، بے شک اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارا یہاں تک پڑھیں گے، کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اور آج سوری لیٹ ہو گیا کیونکہ میں تھوڑی سی میری طبیعت خراب تھی، اس لیے میرا گلا بھی خراب تھا تو میں پڑھ نہیں سکتا تھا، تو آج سے میں پھر سے روٹین سے پڑھا کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔